معزز حضرات، آل انڈیا ملی کونسل کے اس اجلاس میں شرکت میرے لیے باعث شرف بھی ہے اور باعث فخر بھی، اور ابھی کا جو اجلاس ہے اپنے آپ میں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ عمومی اجلاس ہے، یہ اجلاس عام ہے جس کے مقررین یا جس کے مہمان خصوصی ملک کے سرکردہ مسلم رہنما ہیں۔ ان سب کا خطاب کرنا ہے، لیکن ایک دوسری میٹنگ ہو رہی ہے، اس میٹنگ میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پروگرام کا باضابطہ آغاز بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ مولانا نافع عارفی صاحب میرے دوست ہے، اور انہوں نے مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ جب تک مقررین نہیں آ جاتے ہیں اس وقت میں ہی آپ سے خطاب کروں یا میں آپ سے گفتگو کروں، ورنہ میری نہ یہ جرت ہے، نہ میری مجال، نہ میں اس لائق کہ اتنے بڑے مجمع میں اور اتنے تعلیم یافتہ سامعین کے یہاں میں کچھ بول سکوں، لفظ کشائی کر سکوں، کچھ کہنا، کچھ جسارت کرنا یقیناً گستاخی ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہی سمجھ کر کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کروں گا، اور بس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویسے تو میں ہر روز اپنے لاکھوں کروڑوں فالوورز اور سامعین سبسکرائبر سے روزانہ کسی نہ کسی مدعے پر گفتگو کرتا ہوں، ڈیبیٹ میں یا خبر در خبر کے پروگرام میں یا دیش کے ساتھ میں یا کسی اور ایشو پر، ملت ٹائمز پر آپ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن وہ انداز الگ ہوتا ہے، وہ مدعے الگ ہوتے ہیں، وہ مسائل الگ ہوتے ہیں، وہ ایک دن کا موضوع ہوتا ہے جو کبھی لمبا چل جاتا ہے، کبھی وہیں تک محدود ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج ہم آل انڈیا ملی کونسل کے بینر تلے جمع ہیں۔ یہ تنظیم اور دوسری ساری تنظیمیں، ان سب کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں کی فلاح و بہبود، ان کی ترقی اور ان کو درپیش مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ہم 21ویں صدی کے ہندوستان میں جی رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمیں لگتا ہے کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں، پریشانیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں ہمارے سامنے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کل ہمارے لیے بہتر تھا، آج اور خراب ہے۔ کل کی حکومت ٹھیک ٹھاک تھی، آج کی حکومت زیادہ ظالم ہو گئی ہے۔ کل کے جو پولیس افسران تھے ان کا رویہ کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، آج کے جو افسران آ گئے ہیں وہ ہم پر ظلم اور اتیاچار کر رہے ہیں۔ ہر آنے والے دن میں ہندوستان کے ہر کونے کے مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو، مظلوموں کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم پر ظلم کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ رکے گا کیسے؟ یہ سلسلہ ختم کیسے ہوگا؟ ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ ہمیں ترقی کیسے ملے گی؟ سیاست میں، سماج میں، معاشرہ میں، تعلیم میں، سبھی سیکٹر میں، سبھی شعبوں میں ہماری نمائندگی کیسے ہوگی؟ اور صرف ہم سوچ لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن محرومی ہی ہماری قسمت میں آ جاتی ہے، حالات دیگر وہ ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کا غور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کے دور میں جو جنگیں ہوئی اس کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے بعد جو احوال آئے ہیں، جو خلافت بنو امیہ کا دور ہو، سے پہلے خلافت راشدہ کا دور ہو، یا خلافت بنو عباسیہ، خلافت عثمانیہ، ہندوستان میں مغل، سلجوق سلطنت، فاطمی سلطنت، سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آزادی ہندوستان کو کیسے ملی؟ آزادی کے بعد کیا حالات ہے؟ مسلمان جب اکثریت میں تھے تب ان کی زندگی کیسی تھی؟ جہاں جب مسلمان اقلیت میں تھے تب انہوں نے کس انداز سے زندگی جینے کی کوشش کی؟ اگر پوری تاریخ پر ہم نظر ڈالیں گے، پوری ہسٹری پڑھیں گے، تو یقیناً آج بھی ہمیں کچھ نہ کچھ حل نکالنے میں مدد ملے گی، اور ہم ظالموں کے ظلم سے بچ سکتے ہیں، ہم اپنی امیج بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنی شبیہ بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنی تصویر بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہم دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل قوم بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم احساس کمتری اپنے اندر سے ختم کریں، ہم وکٹم کارڈ کھیلنا بند کریں، ہم دنیا کو احساس دلائیں کہ ہم مسلمان ہیں،
ہم دنیا کی وہ قوم ہے جو اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، انہوں نے ہمیشہ دنیا کو عدل دیا ہے، انصاف دیا ہے، مساوات دیا ہے، کبھی بھی محکوم نہیں بلکہ ہمیشہ حاکم بن کر مسلمانوں نے دنیا کے سامنے حکومت کی ہے۔ ہاں حکومت ان کی ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے دنیا کو ایک میسج، ایک معاشرہ کو ایک پیغام دیا ہے۔ اگر یہ سوچ ہماری ہوگی تو آج بھی ہم احساس محرومی سے نکلیں گے اور ہماری طرف عزت، سربلندی اور سرخروئی کی نگاہیں لوگوں کی مرکوز ہوں گی اور ایک عظیم قوم میں ہمارا نام آج بھی شمار کیا جائے گا۔ حضرات، آج کے ہندوستان میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں پر فساد ہو رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم میں جو لیڈرز ہیں وہ پریس ریلیز اخبارات میں جاری کر دیتے ہیں، کوئی وزٹ جا کر لیتے ہیں، کوئی اپنا درد بیان کر لیتے ہیں، کوئی اس پر مذاکرہ کر لیتے ہیں، کوئی جا کر کے پولیس افسران سے زیادہ سے زیادہ ہو گیا تو چیف منسٹر سے ملاقات کر لیتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہمارے مسئلے حل ہو گئے، ہماری قوم کے مسئلے حل ہو گئے، لیکن مسئلے وہی کے وہی رہتے ہیں، حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، فضلات کی لمبی تاریخ ہوتی ہے۔ کبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت ہے، اس وجہ سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بی جے پی کی حکومت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں پر ظلم ختم ہو جائیں گے۔ ایسا بھی نہیں۔ آزادی کے بعد جب تک کی تاریخ ہے، حکومت جس کی بھی رہی ہو، حکومت کسی کی بھی رہی ہو، ہمیشہ مسلمانوں کو کنارے پر رکھا گیا، ہمیشہ مسلمانوں کو سائیڈ لائن لگا کر رکھا گیا، ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا۔ ہاں کبھی فساد کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، کبھی بابری مسجد کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا، کبھی دہشت گردی کے الزام میں مسلمانوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیا گیا، اور اب موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، یا کہیں سیدھے بلکہ کچھ جگہوں پر اب سیدھے سیدھے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ جیسے تازہ مثال تریپورہ کی ہے، جہاں ہندو مسلمانوں کے درمیان کوئی دنگا اور فساد نہیں تھا، سیدھے سیدھے مسلمانوں پر، ان کی مسجدوں پر، ان کی دکانوں پر، ان کے گھروں پر حملہ ہوا۔ جیسے جیسے ہندوستان میں حالات پیش آتے ہیں، ہمارے درمیان خوف پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے درمیان ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہماری مائیں سوچتی ہے کہ ہمارا بیٹا تنہا باہر نہ نکلے، ہمارا بیٹا اگر اکیلا سفر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ پہلی فرصت میں اس خوف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی طاقت سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے کہ موت آنی ہے تو کسی بھی حال میں آ سکتی ہے، موت مقدر میں لکھا ہوا ہے، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، لیکن آپ کو ایمانی طور پر مضبوط ہونا ہے، آپ کو اپنے اندر ڈیفینس کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، فکری طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، ہر طرح سے آپ کو دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی فکری طور پر اسلام پر حملہ کرتا ہے تو آپ اس کا اسی انداز سے جواب دیجیے۔ اگر کوئی ہمارے اخلاق پر سوال اٹھاتا ہے تو ہم اپنے اخلاق اور حسن کیریکٹر سے اس کا جواب دیں کہ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر کوئی ہماری موب لنچنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھیڑ ہم پر حملہ کر دیتی ہے، تو ہم ڈرنے کے بجائے، بھاگنے کے بجائے جہاں تک ہو سکے ہم اپنا دفاع کریں، اور ہندوستان کا قانون، ہندوستان کا دستور ہمیں اپنے دفاع کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ ضروری قرار دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو مارتا ہے تو آپ اپنا بچاؤ کیجیے۔ اگر ہماری معیشت کمزور رہی ہے تو ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط بنائیں، ہم بزنس اور تجارت پر توجہ دیں۔ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ ملت سے ساری چیزیں تو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مدرسوں پر خرچ کریں، ملی تنظیموں پر خرچ کریں، رفاہی کام کریں، ریلیف ورک کریں، لیکن مسلمانوں کی معیشت کیسے مضبوط ہو، مسلمان بزنس میں کیسے آگے جائے، مسلمان تجارت میں کیسے آگے بڑھیں، اس پر ہماری توجہ نہیں رہتی ہے، یہ ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط بنائیں، ہم تجارت کے میدان پر توجہ دیں، ہم بزنس کے میدان میں آگے جائیں۔ جتنا مالی طور پر ہم مضبوط ہوں گے، ہماری معیشت کا ڈھانچہ جتنا مضبوط ہوگا،
بزنس میں جتنا ہم آگے جائیں گے اتنا ہی ہم مضبوط بنیں گے، ہماری قوم مضبوط ہوگی، ہمارے لوگ مضبوط ہوں گے اور ہمارا کام زیادہ مضبوط ہوگا۔ آج کی تاریخ میں بتا دوں تھوڑا سا ہٹ کر کے کہ حکومت کی سب سے زیادہ نظر اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کو، مسلم اداروں کو، مسلم تنظیموں کو باہر کے کہاں کہاں سے فنڈ آ رہا ہے، کہاں کہاں سے ڈونیشن آ رہا ہے، اور اس کے ایک ایک راستے کو بند کیا جا رہا ہے۔ جس کسی پر بھی شک ہو رہا ہے کس کی باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، سعودی عرب سے کوئی مدد ہو رہی ہے، دبئی سے کوئی مدد ہو رہی ہے، یو کے سے کوئی مدد ہو رہی ہے، ڈائریکٹ ان کی انکوائری ہو رہی ہے، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، انہیں جیل کی سلاخوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں خود ہندوستان میں رہ کر کے اپنی معیشت کو مضبوط کرنی ہوگی، اپنی تجارت کے ماڈل کو بہتر بنانا ہوگا، تو ہماری ہمہ جہت ترقی ہوگی۔ ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ اور تعلیم سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم مدرسے سے فارغ ہو گئے، ہم نے اسکول سے میٹرک مکمل کر لیا، بلکہ اپر کلاس میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے، ہائر ایجوکیشن کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یو پی ایس سی کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر اور انجینئر بننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایک فکر کے ساتھ، ایک تربیت کے ساتھ، ایک مہم کے ساتھ، ایک تحریک کے ساتھ کہ ہم اس تعلیم کو حاصل کر کے اپنے ملک کی خدمت کریں گے، اپنے سماج کی خدمت کریں گے، اپنے معاشرہ کی خدمت کریں گے، اور ایک مثالی معاشرہ قائم ہوگا۔ ہمیں اپنے سماج میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، سماج کے مختلف مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جگہ جگہ ہمیں چھوٹے چھوٹے این جی اوز تنظیم قائم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں سب کو ملانے کی ضرورت ہے، ایک یونٹی بنانے کی ضرورت ہے، محلہ کی سطح پر بھی، گاؤں کی سطح پر بھی، بلاک کی سطح پر بھی، ضلع کی سطح پر بھی، اسٹیٹ اور ملک کی سطح پر بھی، کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو چند لوگ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھے، ہمارے ساتھ چند لوگ آئے۔ آج ہمارے درمیان انتشار ہے، کسی کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا مطلب ہے۔ محلے میں کسی ایک کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا ہے، دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ جانے ہم تو مصیبت میں پڑے۔ اور اسی طرح ہر ایک کا شکار بنا دیا جاتا ہے، ہر ایک اس ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، اور کوئی کسی کی مدد نہ کرنے کی صورت میں پورا کا پورا محلہ، گاؤں اور ضلع تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو ہم روکنے کی کوشش کریں۔ ہماری جو حیثیت ہے، ہماری جو طاقت ہے، ہمارا جو لیول ہے، اس حیثیت سے آپ کو ظلم روکنا ہوگا، مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپسی اختلافات کو ختم کرنی چاہیے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ آج کے دور کی بنیادی ضرورت ہے۔ ان باتوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے۔ ہمارے ہاں جو لوگ موجود ہیں ان میں زیادہ تر سینئرز ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، ٹویٹر یوز کرتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں، یا اس کے دوسرے میدانوں میں فعال ہیں۔ سوشل میڈیا آج کے دور کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مجھے، آپ کو، سب کو شکایت ہے کہ جو ٹی وی چینل ہیں، جو اخبارات ہیں، جو مین اسٹریم کے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف فرض خبر چلاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہ سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، لیکن مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا رونا روتے رہیں کہ چینل ہماری خبریں نہیں دکھاتے ہیں، اخبارات ہماری خبریں نہیں چھاپتے ہیں۔ اگر کبھی چھاپتے ہیں، کبھی دکھاتے ہیں تو صرف نگیٹو، کہ مسلمان عبد الرحمان دہشت گردی کے الزام میں پکڑا گیا، فلاں نے فلاں کو مار دیا، اس نے ہندوؤں پر حملہ کیا۔ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہماری اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو نہیں دکھایا جاتا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا کا، ٹی وی چینلوں کا کاؤنٹر ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ ذرائع ابلاغ، میڈیا یقیناً آج کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج کے سماج میں اگر زہر پایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی ہے، اکثریتی سماج کو مسلمانوں سے نفرت ہو گئی ہے، تو اس میں سب سے بڑا کردار اسی میڈیا نے کیا ہے۔ اسی میڈیا کے ذریعے گھر گھر پیغام پہنچایا گیا ہے، لیکن ہم بھی اسی میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔
भले ही हमारे पास टीवी चैनल नहीं है, हमारे पास अंग्रेजी के बड़े अखबार नहीं है, हमारे पास हिंदी के बड़े अखबार नहीं है, उर्दू के भी हमारे पास ऐसे अखबार नहीं है जो मल्टी एडिशन हो, मुतअद्दिद शहरों से निकलते हो, और जो बड़े बड़े अखबार उर्दू के निकलते भी हैं तो कहीं दैनिक जागरण का है या वो सहारा का है, और मुसलमानों के मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सबके बीच सोशल मीडिया एक ताकत है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। आज की तारीख में आसाम में मुसलमानों के घरों को तोड़े जाने का मामला हो या मुसलमानों को शहीद किए जाने का मामला हो, यह वीडियो जो आपने देखी थी कि पुलिस 0 पॉइंट से मोइनुल हक पर फायरिंग कर रही थी, अरे फोटोग्राफर उनके मुर्दा जिस्म पर कूद रहा था। उस फोटो को अगर पूरी दुनिया ने देखा, वो वीडियो अगर पूरी दुनिया तक गई तो इसी सोशल मीडिया के जरिए, इसी सोशल मीडिया की ताकत से, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद थे जिन्होंने इस वीडियो को कैच किया, उसको रिकॉर्ड किया और वीडियो मंजर आम पर आई। असम की उस जगह पर खुद मिलत टाइम्स का एक रिपोर्टर मौजूद था और उसने वीडियो भेजी और दुनिया तक वीडियो भेजी, और जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, दूसरी जगहों पर मुस्लिम नौजवान एक्टिव है, उन्होंने इतना उस वीडियो को शेयर किया कि दुनिया भर में वीडियो वायरल हुई। कुवैत की पार्लियामेंट ने उस पर अपने यहाँ डिबेट किया, ओमान की पार्लियामेंट ने उस पर करारदाद पास की, अक़वाम मुत्तहिदा ने उसकी मज़म्मत की, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस वाक़े का नोटिस लिया। दुनिया भर के मुसलमानों की तंजीम, इस्लामी ताउन तंजीम जिसे एसआईओ कहा जाता है, उसने उस पर भारत को नोटिस जारी किया और कहा भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया की एक ताकत थी। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमला हुआ, टीवी चैनलों ने इस खबर को बिल्कुल झुठला दिया, इस खबर पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि अभी तक त्रिपुरा के मामले की कोई खबर नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों ने, जो मुसलमान सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने इस जुल्म को दुनिया को दिखाया और फिर दुनिया ने देखा कि क्या त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म किया गया। खुद मैं त्रिपुरा गया था मिलत टाइम्स के बैनर तले, और ग्राउंड पर पहुंचकर मैंने दुनिया को दिखाया कि किस तरह मुसलमानों की मस्जिदों को चुन चुन कर टारगेट किया गया है, उनकी दुकानों को चलाया गया है, और एक जानबूझ करके, पहचान करके, एक साथ 3 दुकानें थी, बीच की मुसलमान दुकान थी, उसको जलाया, दूसरी दुकानों को छोड़ दिया गया। लेकिन हम कम से कम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को दुनिया को बता सकते हैं, क्योंकि जो फाशिस्ट ताकतें हैं वो चाहती है कि मुसलमानों पर जुल्म हो और मुसलमान अपने जुल्म के बारे में दुनिया को बता भी ना सके। और इसी वजह से त्रिपुरा के मामले में 102 लोगों पर यूएपीए दर्ज कर दिया वहां की पुलिस ने, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा में हुए जुल्म पर लिखा था, ट्वीट किया था। 4 वकीलों की टीम गई थी, उनमें से 2 वकीलों पर यूएपीए लगा दिया गया कि उन्होंने त्रिपुरा के सच को बता दिया। पुलिस पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर, वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप इनका पॉजिटिव और मुस्बत यूज कीजिए। जो खबरें आती है, मिलत टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आती हो या दूसरे प्लेटफॉर्म से आती हो, उन सब खबरों को आप आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, अपना तज्जिया लिखिए, अपने विचार लिखिए। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई तज्जिया करते हैं, आप मिलत टाइम्स को या दूसरे इदारों को खबर भेजिए, हम आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएंगे। आप मिलत टाइम्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए और तमाम हालात से बाखबर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे पास एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म मौजूद है और उसके जरिए हम अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, ज़राए अबलाग का मुस्बत और पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप ही के इजलास में देखिए, मुंबई से आमना सामना मीडिया नेटवर्क के लोग आए हुए हैं, शहाब टीवी के लोग आए हुए हैं, और ये जो हमारा इजलास हो रहा है पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, ये हमारी ताकत है। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, और आप सब सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करते रहिए। वक्त हो चुका है, ग्राम आ चुके हैं और नाफिज साहब मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप बात मुकम्मल कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत चाहता हूँ। आप सबका शुक्रिया कि मुझे ऐसे तालिब इल्म को आपने सुना,
आपने हमें बर्दाश्त किया, कहीं पर कोई गलती हुई हो, कोई बात जुबान से ऐसी निकल गई जहाँ इस्लाह की जरूरत है, तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप सोच मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।